عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، خاتم النبیین انیس الغریبین راحة العاشقین، سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا ووکیلنا وکفیلنا ورؤوفنا ورحیمنا وکریمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الأمين. بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، حضور پر نور شافعی النشور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ ماہ مقدس شعبان المعظم، جس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ مہینہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں جو سرکار سے نسبت حاصل ہے، اس مہینے کو امت محمدیہ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. ابھی ایک فائدے والی رات گزری جس کو شب برات کے نام سے ہم جانتے ہیں. اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرما دیا.
اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی 29ویں شب کو سرکار پیران پیر، میروں کے میر، ولی روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھی یقیناً ہم گناہگاران امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت مبارکہ ہے۔ وہ نعمت ایسی مبارک نعمت ہے کہ اس نعمت کے صدقے میں سرکار غوث پاک نے مجدہ جاں فضا سنا دیا کہ اے میرے مرید، تو خوف مت کر، میں نے اللہ تعالی سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرے مرید کو یہ اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرنا اور مولا میرے مرید کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ تو جو غوث پاک کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا وہ بڑا خوش نصیب ہے، قسمت کا دھنی ہے۔ اسی لیے میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سمندر علم و حکمت، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، یا غوث تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یا غوث تجھ سے در، یعنی غوث پاک سے در کو نسبت ہے، اور در سے کتے کو نسبت ہے جو غوث پاک کے دروازے کی چوکھٹ پر پڑا رہتا تھا باہر۔ اور اعلی حضرت فرما رہے ہیں، سرکار غوث پاک آپ کا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے سرکار کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اعلی حضرت ڈائریکٹ حضور غوث پاک سے اپنی نسبت نہیں جوڑ رہے ہیں، کیا ادب احترام ہے اعلی حضرت کے سینے میں۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلی حضرت اپنی نسبت کس سے فرما رہے ہیں؟ سرکار غوث پاک کے در پر جو کتا پڑا رہتا تھا اس کتے سے مجھے نسبت حاصل ہے فرما رہے ہیں۔ کتنی اعلی درجے کی تعظیم والی بات ہے، احترام والی بات ہے، محبت والی بات ہے کہ اے غوث پاک آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے سرکار کہ آپ کی چوکھٹ سے وابستہ رہنے والا کتا وہ ہمارے لیے حرز جاں ہے، کیونکہ آپ کی حمایت اس کے ساتھ ہے۔ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، راہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ تو سرکار غوث اعظم کی آمد اسی ماہ مبارک میں ہوئی، 29ویں شب شعبان المعظم کی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، سرکار غوث پاک کا آنا بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے اسلام کو حیات نو ملی، نئی زندگی ملی اسلام کو۔ اسی لیے آپ کا نام محی الدین رکھا گیا۔ محی الدین کے معنی آتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا، یعنی لوگوں نے دین کی تعلیمات کو اتنا مست کر دیا تھا، نئے نئے فتنے کھڑا کر دیے تھے۔ تو سرکار غوث پاک جب دنیا میں تشریف لائے، یہ فتنوں کا دورہ تھا، آپ نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اور اللہ رسول کی محبت میں بغیر کسی خوف و خطر کے آپ نے فتنوں کا خاتمہ کیا اور اللہ کے دین کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اسی لیے آپ کو محی الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دین کے زندہ کرنے والے۔ تو وہی دین زندہ جو غوث پاک نے کیا تھا وہی دین آج ہم تک آ رہا ہے، وہی دین آ رہا ہے۔ فتنے اٹھے
اٹھ رہے ہیں، لیکن دین پھر بھی زندہ ہے۔ یہ غوث پاک کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غوث پاک کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ سرکار غوث پاک نے جس دین کو زندگی عطا فرما دی، وہ دین آج تک زندہ ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے، اس لیے ہم کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب سچا مسلمان وہ ہے جو دین کی تعلیمات پر، جس دین کی حفاظت سرکار غوث پاک نے فرمائی، اس دین اسلام پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہو جائے، وہ سچا مسلمان ہے، وہ سچا مسلمان ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کن کن باتوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور کن کن باتوں میں اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو، ہر بوڑھے بڑے کو، ہر میری ماں بہن کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات پر ہم کہاں تک عمل پیرا ہیں، کن کن باتوں پہ عمل کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہر بات پر جائزہ لے مسلمان، اور زندگی میں جو غلطیاں خطائیں ہو رہی ہیں اس کی اصلاح کرے، اور آئندہ وہ غلطی کا کام کبھی نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے سچا اور پکا وعدہ کر لے۔ آج ہم الحمدللہ قرآن کے ماننے والے، حدیث رسول کے ماننے والے، سنت رسول کے ماننے والے، اولیاء کرام کے ماننے والے، شہداء کرام کے ماننے والے، تو ہمارے پاس تعلیمات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ تو بے چین ہیں دنیا میں آج کل، بے قرار ہیں، سکون قلبی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس 150 منزلہ بلڈنگیں ہیں ضرور، سونے چاندی کے پلنگ بنے ہوئے ہیں، کرسیاں سونے کی بنی ہوئی ہیں، نرم نرم گدے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، قلب کا اطمینان نہیں ہے، بے چینی، بے قراری ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیوں بے قراری ہے؟ اتنے آرام دہ سامان ہونے کے باوجود کیوں بے اطمینانی کیفیت حاصل ہے؟ اس کو تو اطمینان ہونا چاہیے تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے ایک سے ایک نعمت ہے، رہنے کے لیے بڑا مکان ہے، پھرنے کے لیے سواریاں ہیں، میرا ذاتی ہیلی کاپٹر ہے، کیا مجھے فکر ہے کسی بات کی؟ لیکن وہ بھی بے چین و بے قرار ہے۔ کیوں بے چین ہے، بے قرار ہے؟ تو قسم اللہ کی، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان دولت کے بھرے ہوئے خزانوں کے اندر نہیں ہے، یوفون کے گدوں میں دل کا سکون نہیں ہے، ہاں آرام دہ زندگی حاصل کرنے میں سکون نہیں ہے، بلکہ سکون کہاں ہے تو سنو، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا چین، تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہارے دلوں کا سکون اگر کہیں ہے تو ذکر اللہ میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ سب کچھ ہے لیکن ذکر اللہ نہیں۔ ایک ذکر اللہ سے مراد اللہ کا ذکر ہے، اور دوسری مراد سرکار مدینہ علیہ السلام، یعنی اللہ اور اس کے رسول، اللہ تعالی اور اللہ کے رسول، یہ جس نے ان کو اپنا لیا اور ان کا ذکر خیر کیا، ان کے نام کا چرچا کرتا رہا، وہ بڑا مست قلندر ہو جاتا ہے۔ اسے نہ دنیا کی پرواہ ہے، نہ کسی دشمن کی پرواہ ہے، نہ کسی نقصان کی پرواہ ہے، وہ سب چیزوں سے اللہ تعالی کے کرم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اچھی طرح سن لو کان کھول کر، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں۔ خوف ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں خوف، لیکن اللہ والوں کو کوئی خوف نہیں۔
وہ بے خوف ہیں. صرف خوف کی بات نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کسی بات کا غم بھی نہیں ہے. وہ غم سے بھی پاک ہیں، خوف سے بھی پاک ہیں. کتنی پیاری زندگی ہے اولیاء اللہ کی. سبحان اللہ. جنگل میں بیٹھے ہیں، سناٹا ہی سناٹا ہے، ہر چار طرف درندے گھوم رہے ہیں، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، چیتا بھی ہے، ببر بھی ہے. جنگل میں کیا نہیں ہے جانور. لیکن اللہ والے ایسے گھنے جنگلوں میں تنہا بیٹھ کر اپنے مولا کو راضی کرتے رہے. وہ سب فکر نہیں کیے کوئی درندہ آ کے پھاڑ دیں گا، کوئی سانپ آ کے ڈس لیں گا، کوئی بچھو آ کے ڈنک مار دیں گا، کہاں جاؤں گا، کیسے علاج کراؤں گا. نہیں، کسی بات کی فکر نہیں ہے، کسی بات کا غم نہیں ہے. بس رات اور دن اپنے مولا کی یاد میں مست ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ذکر الہی کی برکتیں ایسی ہیں، ذکر اللہ کی برکتیں ایسی ہیں کہ آدمی ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ہم بھی تو ذکر کریں. کب کریں گے ذکر؟ صبح سے شام تک دنیا کا ذکر، پیسوں کا ذکر، کاروبار کا ذکر ہے نا، اپنے مفاد کی باتوں کا ذکر، یہی ذکر ہوتے رہتا صبح سے شام تک. کبھی ایسا بھی تو ہو کہ آدمی ہر بات میں اللہ کا نام لائے، ہر ذکر میں رسول کا ذکر شامل کرے. جیسے کہ آپ کسی دوست سے ملاقات کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سلام اس طرح پورا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تو اس میں اللہ کا ذکر شامل ہو گیا. سلام ہو تم پر، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں. اللہ کا ذکر شامل ہو گیا سلام میں. اب وہ جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلام ہو اور تم پر بھی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اس کے بعد مزاج پوچھا گیا کیسے ہیں آپ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے اچھا ہوں. اللہ کا بھی ذکر ہو گیا، رسول کا بھی ذکر ہو گیا. کہاں جا رہے ہو؟ انشاءاللہ مکان تک جانے کا ارادہ ہے، اللہ رسول کا کرم ہو گیا تو پہنچ جاؤں گا. اس طریقے سے آدمی ہر ذکر میں، ہر کام میں، ہر بات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کو شامل کر لے تو بڑے فائدے کا ذکر ہے. کھانا کھا رہا ہے، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کس کا ذکر ہوا یہ؟ جلدی بولیے. اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بولو، صرف اللہ مت بولو. اللہ تعالیٰ. تعالیٰ کے معنی بلند و بالا. ہمارا اللہ بلند و بالا ہے نا، تو اس کا ذکر بلند و بالا کی حیثیت سے کرو. بلند و بالا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو تمام عالموں کا پالنے والا. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھی راہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہو گئے. یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو کھانا کھانے سے پہلے فاتحہ پڑھ لو، یہ ذکر الہی ہے. فائدہ، ساتھ قرآن کا ثواب، کھانے میں برکتیں، کھانا شیطان سے محفوظ، یہ سارے فوائد ہیں اس کے. اس لیے ہم سنی فاتحہ پڑھ کے کھاتے ہیں.
فاتحہ. الحمدللہ ترکی میں جو آج بھی وہاں پر ہوٹل میں جاتے ہیں لوگ کھانے کے لیے، تو جب کھانا لگ جاتا ہے، جو ویٹر ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، وہ لا کر رکھ دیتا ہے کھانا سالن جو بھی ہے، تو وہ جتنے بھی لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں. وہ لوگ الفاتحہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں. تم بھی عادت ڈال لو، چاہے ہوٹل میں کھاؤ، چاہے گھر میں کھاؤ، چاہے دعوت میں کھاؤ، الفاتحہ اس کے بعد کھاؤ. کریں گے انشاءاللہ. اس کے بڑے فائدے ہیں. اب کھانا تو بھاگ نہیں رہا کہیں، کھانا آپ ہی کے حصے کا انشاءاللہ ملے گا آپ کو. فاتحہ پڑھ کے کھاؤ. اب دعوت میں فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، بسم اللہ پڑھ کے بھی شروع نہیں کرتا. کہاں میرا نقصان ہو جاتا کہ کہاں سامنے والا لیتا کہ پورا میرے کو ملتا کہ نہیں ملتا کہ یہ خیال کر کے بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جاتا. پہلے اپنی پلیٹ بھرنے کی فکر کرتا. اللہ میں بھروسہ نہیں ہے. اللہ میں بھروسہ رکھو، جو تمہارے مقدر کا ہے وہ ملے گا. تمہارے مقدر کا جو ہے وہ ملے گا. سرکار کی بارگاہ میں کھجور آئے تھے، تحفے میں کھجور. تو سرکار نے کھجور سب کو تقسیم فرمائے. ایک کھجور بچ گیا. سب تقسیم ہوئے، ایک بچ گیا. لینے والا بھی کوئی نہیں تھا اس وقت وہاں. تاخیر سے ایک صحابی آئے تو حضور نے وہ کھجور کو عطا فرمایا، کہا یہ تمہارے مقدر کا تھا، تم یہاں نہ بھی آتے تو یہ کھجور تم تک پہنچ جاتا. یہ مقدر اس کو کہتے ہیں. اب تمہارے مقدر کا کھجور مدینے سے آ رہا نہیں آ رہا تمہارے پاس. تمہارے مقدر کا زمزم کا پانی تمہیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ مکے مدینے سے. ہم کہاں حیدرآباد میں گلی کوچوں میں پڑے ہیں، لیکن تبرک وہاں سے آ رہا. وہ ہمارے مقدر کا وہاں سے بھیجا گیا. تو اللہ پہ یقین رکھو گی. ہم یہ پرندے دیکھتے نہیں، پرندے کون سا کاروبار ہے ان کا، کون سا بزنس ہے، کون سا آفس ہے ان کا، کون سی نوکریاں ہیں ان کی پرندوں کی؟ بولیے نا. نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی ان کی، نہ کوئی بزنس ہے ان کا، نہ کوئی کاروبار ہے ان کا. اللہ تعالیٰ پال رہا ان کو بھی، پیٹ بھر رہا ان کا بھی. صبح جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں پرندے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں. جب شام کو اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ توکل اللہ معاملہ ہے. تکیہ لگا ہوا ہے توکل کا رات دن. تکیہ لگا ہوا ہے توکل کا رات دن. تو شک صبر کی ہے تو رضائی رضا کی ہے. یہ ہونا کیفیت بندے کی ہے. اللہ باذن اللہ. ہاتھ نہیں پھیلانا کی دیو میں کھاتا ہوں نہیں بولنا. مقدر کا ہے، خود لا کے کھلائیں گا تم کو. سرکار غوث پاک نے قسم کھائی تھی، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا پروردگار مجھ کو نہ کھلائے. میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک میرا پروردگار مجھ کو نہ کھلائے. تو اللہ تعالیٰ قسمیں دے دے کر کھلاتا تھا. اے عبد القادر میری قسم ہے کھا لے. اے عبد القادر میری قسم ہے پی لے. اللہ میں یقین اس طرح ہونا چاہیے، میاں بھروسہ ایسے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بے خوف کر دیا. کوئی خوف نہیں ہے ان کو. نہ دنیا کا خوف ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ کسی اور چیز کا خوف ہے، نہ کسی گنڈے کے، نہ کسی لیڈر کا، نہ پیسے والے کا. آج لوگ ڈرتے ہیں، ارے بڑا پیسے والا ہے بھائی، کیا کر دے گا ہم کو نہیں معلوم. لیڈر آدمی ہے بھائی، کچھ کر دے گا ہمارے خلاف کاروائی. ڈرتے ہیں لوگ. قسم اللہ کی، جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، بلکہ سب اس سے ڈرتے ہیں. سب اس سے ڈرتے ہیں. آزما کے دیکھ لو. یا رفیقی اتق اللہ لا خوف علیک. یا رفیقی اتق اللہ لا خوف علیک. تجھ سے سب ڈر جائیں گے تو اللہ سے ڈر کے دیکھ. تجھ سے سب ڈر جائیں گے تو اللہ سے ڈر کے دیکھ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث یا غوث یا غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث.
اور خواجگی مل جاتی ہے، تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ اپنائیت ہونی چاہیے، للہیت، اخلاص ہونا چاہیے، پھر دیکھو دنیا تمہارے قدموں میں پڑی رہتی ہے۔ تم کو کیا ضرورت ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی؟ دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، ہے نا؟ قسم اللہ کی، مسلمان تو وہی ہے سچا مسلمان جو کبھی دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے، دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتا ضرور ہے لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے، دنیا سے محبت نہیں کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، اللہ اللہ، ایک بلڈنگ بنا لی پیٹ نہیں بھرا، دوسری بنائی ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا، تیسری بنائی پیٹ نہیں بھرا، بناتے جا رہا بلڈنگوں پہ بلڈنگاں۔ اب شہر میں بناتے بناتے ایک بلڈنگ بنگلور میں، ایک بلڈنگ پونے میں، ایک بلڈنگ دلی میں، کیا بولے تو وہاں جب جاؤں گا تو وہاں اسٹے کروں گا، میں ٹھہروں گا، آرام کروں گا۔ اتنی بلڈنگیں خریدا، اتنی بلڈنگیں بنایا لیکن پیٹ ہی نہیں بھر رہا اس کا۔ ایک کار خریدا، اللہ تعالیٰ دے دیا ایک کار پھرنے کے لیے، اب دوسری کار کی فکر میں لگ گیا، پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں انسان کی تمنائیں، انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی، کبھی پوری نہیں ہوں گی، اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا کسی چیز سے بھی۔ اور لاؤ بولیں گے، اور لاؤ، حل من مزید کا بورڈ لگا ہوا ہے پیٹ کے اوپر، اور کچھ زیادہ ہے تو لاؤ پیش کرو یہاں پر۔ خزانہ بھر گیا، تجوری بھر گئی، ایک اور تجوری خرید کے لایا، اس کو بھی بھرنے کا ارادہ ہے، تیسری لایا اس کو بھی بھرنے کا ارادہ ہے۔ انسان کی خواہشات ایسی ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہاں جب مر کر جائے گا قبر میں تو قبر اس کا پیٹ بھرے گی، قبر پیٹ بھرے گی اس کا، جب وہ آسودہ ہو کے پڑے رہے گا، قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی اس کا۔ یہ دنیا داروں کی بات ہے، لیکن اللہ والے دنیا سے کبھی دل نہیں لگائے، دنیا سے دل نہیں لگائے، دنیا کی محبت میں نہیں رہے، بلکہ دنیا ان کی محبت اپناتی رہی، دنیا ان کے پیچھے دوڑتی رہی۔ جیسا کہ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بادشاہ تھے، ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، سلطنت تھی، رات میں سو رہے تھے کہ اچانک چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، تو درباریوں کو اس نے حکم دیا، بادشاہ نے، لاؤ پکڑ کر، کون ہے یہ کمبخت بے ادب جو ہمارے محل کی چھت پر اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے؟ کیا اس کو نہیں معلوم ہم یہاں آرام کر رہے ہیں، ہم یہاں آرام کر رہے ہیں، اتنی زور سے بھاگ رہا ہے، کون بےہودہ ہے، پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لایا گیا تو ایک عورت تھی، غریب عورت تھی، کہا مارو کوڑے اس کو۔ ابراہیم بن ادھم نے فرمایا مارو کوڑے اس کو۔ وہ مار کھاتی تھی، ہنستی تھی، کہا کہ بے غیرت تو ہنستی ہے، مار کھا کے بھی ہنستی ہے؟ ہاں ہاں، مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی بادشاہ کہ تو زندگی کے یہ قیمتی لمحات جو اتنے آرام دہ بستر پر تو گزار رہا ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوگا۔ اچھا بتا تو دوڑ کیوں رہی تھی اوپر؟ کہا میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ تلاش کر رہی تھی، میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ تو بادشاہ ہنس کے بولا ارے پاگل عورت، کیا تیرا اونٹ میرے چھت کے اوپر آئے گا ٹہلنے کے لیے؟ یہاں کیا تلاش کر رہی ہے؟ تو فرمایا تو محل میں رہ کے خدا کو تلاش کر رہا ہے، تو محل میں رہ کر خدا کو تلاش کر رہا ہے، خدا یہاں نہیں ملے گا تجھے۔ بس اتنا کہنا تھا، اس عورت کی بات کا دل پہ ایسا اثر ہوا، ابراہیم بن ادھم نے سلطنت کو لات مار دیا، تخت و تاج چھوڑ دیا، نکل گئے جنگل، اللہ اللہ کہتے ہوئے، اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، یہاں تک ایک زمانہ بیت گیا، اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ ایک زمانے کے بعد، ایک مدت کے بعد، ایک وزیر ان کی سلطنت کا، ان کی بادشاہت کا ایک وزیر کسی کام سے گھوڑے پہ جا رہا تھا، دیکھا ایک بزرگ آدمی ہے جو دریا کے کنارے بیٹھ کر پھٹے ہوئے کپڑے سی رہے ہیں۔ یہ وزیر جو تھا پہچان لیا، یہ تو میرے بادشاہ ہیں، یہ میرے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ہاں حالت کیا ہوگی ان کی، کتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، کیا حال ہو گیا ان کا؟ اچھی خاصی حکومت تھی، چھوڑ کر یہاں آگے جنگل میں بالکل فقیرانہ درویشانہ انداز اپنا لیا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ قریب گیا، بڑے ادب سے جھک کے سلام کیا، کہا حضور آپ نے مجھ کو پہچانا؟ میں فلاں نام کا وزیر ہوں، آپ کے سلطنت میں آپ کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ کہا حضور یہ آپ نے کیا حلیہ بنا لیا ہے، کتنی اچھی حکومت تھی آپ کی، کتنا ٹھاٹ بھاٹ تھا آپ کا، کیا کمی تھی آپ کی سلطنت میں سرکار، آپ وہ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئے، جنگل بھٹکنے لگے۔ تو فرمایا اچھا
ایسی بات تو کہتا ہے؟ آپ کپڑا سیتے سیتے اپنی سوئی کو آپ نے دریا میں پھینک دیا، دریا میں سوئی کو پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد فرمایا اے مچھلیوں سوئی پیش کرو میری سوئی. تو دریا کی ہر مچھلی سونے کی سوئی لے کر اپنے منہ میں پکڑ کر دریا کے پانی سے اوپر منہ اٹھا رہی تھی، ہزاروں لاکھوں مچھلیاں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ سونے والی سوئی نہیں چاہیے مجھ کو، میری جو لوہے والی سوئی تھی وہی سوئی چاہیے مجھ کو. ہم آپ ہوتے وہاں تو جمع کر لیتے پورے، اور کتنی ہے لاؤ نکال کے بولتے تھے. لیکن اللہ والے سونے سے دل نہیں لگائے، دنیا سے دل نہیں لگائے. اللہ اللہ، ایک چھوٹی سی مچھلی حضرت کی پھینکی ہوئی سوئی اپنے منہ میں پکڑ کے لائی اور پیش کیا. پھر آپ نے وزیر سے مخاطب ہو کے فرمایا اے وزیر، تو اس سلطنت کی بات کرتا ہے جس میں میرا تخت و تاج تھا، بڑا روب و داب تھا، بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی. اب تو بتا، عقل سے کام لے کر بتا، وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ من کان للہ فکان اللہ لہ. تو جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند اہم باتیں آپ سے بیان کرنی ہیں. وہ یہ کہ انشاءاللہ اس مہینے کی 28 تاریخ کو، یعنی آنے والا جمعہ، آنے والے جمعے کو بعد نماز عشاء اسی مرکز اہل سنت میں عظیم الشان پیمانے پر، جیسے کہ ہم الحمدللہ شب برات کا جلسہ منائے ہیں بڑے احترام اور ادب کے ماحول میں، انشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جشن ولادت بھی ہم منائیں گے انشاءاللہ. حضور غوث پاک کی شان میں جلسہ منعقد کریں گے اور لنگر عام کا اہتمام رہے گا. جب تو صرف روزے داروں کے لیے انتظام کیا گیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ جتنے بھی مسلمان عاشقان غوث الورا محفل میں تشریف لائیں گے، انشاءاللہ ان سبوں کی خدمت میں تبرک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ حضرات اس تاریخ کو ذہن میں محفوظ کر لیں، اور ہمارے باہر سے آنے والے مہمان مقرر جو ہیں وہ حضرت مولانا مفتی الحاج محمد عبد القدیر صاحب قادری رضوی، جو وجے واڑہ کے مفتی ہیں، خطیب بھی ہیں، وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ 28 تاریخ کے جلسے میں. اور مولانا محمد اویس رضوی یہ بھی موجود رہیں گے. مولانا حامد حسین صاحب ازہری یہ بھی رہیں گے، اور یہ فقیر بھی انشاءاللہ حاضر رہے گا. اور جلسہ پورے اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ منعقد کیا جائے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں آپ کو ہم نے کوئی ڈسٹرب نہیں کیا ہے نا، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، پورا الحمدللہ انتظام کر دیا گیا. جس سے جو خدمت لینی تھی لے لیے، لیکن عام طور سے اعلان نہیں کیا گیا. اور زیادہ تر تو مدرسے ہی کے طرف سے جلسہ ہوا تھا، وہ مدرسے ہی کی ذمہ داری میں ہوا. اب چونکہ یہ جلسہ عوامی جلسہ ہے، لہذا عوام الناس کے سامنے، بالخصوص عاشقان غوث الورا کے سامنے میں یہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک کے ہم سب چاہنے والے ہیں. بولیے نا، چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آہستہ آواز نکل رہی ہے، اور بلند آواز میں بولیے. الحمدللہ ہم سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے، نہ صرف چاہنے والے بلکہ آپ کے سلسلے کے مرید بھی ہیں. قادری گھرانے سے ہم مرید ہیں، اور سرکار غوث پاک کا ہم غلاموں پر بڑا احسان ہے. کل بھی احسان تھا، آج بھی احسان ہے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی آپ کا احسان ہم پر رہے گا. لہذا آپ کی ہی محبت میں، آپ ہی کی چاہت میں آپ حضرات دل کھول کر کے تعاون فرمائیں، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر انتظام کیا جا رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر انتظام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے انتظامات دیکھ کر. تو انشاءاللہ یہ سبھی تبھی ممکن ہے تب کہ ہم سب غلامان غوث الورا اپنے آقا و مولا غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی طرف سے غلامی کا نذرانہ پیش کریں اور اپنی محبت کا ثبوت دیں. تو آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مجھ سے مصافحہ کریں گے تو مصافحہ کرتے وقت ہی آپ حضرات جو ہے
جو تعاون کرنا چاہتے ہوں میرے ہاتھ میں دے دیں یا یہاں رومال بھی بچھایا جائے گا. دیکھیے ماشاء اللہ یہ ہمارے احمد میاں, یہ دو سید آصف یہ 200 یہ میرے 5. ماشاء اللہ یہ محمد احمد میاں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو. ان کی طرف سے 5,000 روپے سرکار غوث پاک کے جلسے کے لیے انہوں نے عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث. اور آصف میاں کی طرف سے 200 روپے دیے گئے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. ایک مسلی ہیں جنہوں نے 450 روپے عطا فرمائے. سید سمیع اللہ حسینی ماشاء اللہ, سید سمیع اللہ حسینی الرضوی ماشاء اللہ 1000 روپے یہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں. سرکار غوث پاک کا کرم ہو جائے اور آپ کی دولت میں عزت میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے. کیا نام ہے؟ ساجد میاں ماشاء اللہ ہمیشہ یہ بچے نوجوان ہمیشہ آگے رہے ہیں. 1000 روپے ساجد میاں بھی دیے ہیں. اللہ پاک خود جزائے خیر دے آپ کو برکت. محمد نعیم القادری ماشاء اللہ 500 روپے عطا فرما ہے, اللہ جزائے خیر دے. محمد حضرت یہ صاحب احمد اسماعیل نگر میں رہتے ہیں آپ ماشاء اللہ 500 روپے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نظر پیش کیے ہیں. سرکار غوث پاک کی نظر کرم ہو جائے ماشاء اللہ. یہ ہمارے کبیر میاں جیب میں جتنا تھا سب نکال کے دے دیے ماشاء اللہ. اللہ جزائے خیر دے کبیر میاں کو ماشاء اللہ. گزشتہ مرتبہ بھی انہوں نے پوسٹر چھپوائے تھے رومن انگلش میں, اور ابھی بھی آپ سے امید رکھتا ہوں کہ رومن انگلش میں پوسٹر چھپوا کر لگوائیں گے انشاءاللہ جلسے غوث پاک کے. خاص طور سے درگاہوں پر لگائیے جہاں پر زائرین کثیر تعداد میں آتے ہیں. کتنے ہیں گنیے ماشاء اللہ. ہمارے عظیم خان صاحب قاضی رضوی یہ 1100 روپے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نظر پیش کیے ہیں, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. محمد کریم رضوی 500 روپے ماشاء اللہ عطا فرمائے, اللہ پاک خوب برکتیں ترقیاں عطا فرمائے. ہاں کیا نام ہے؟ عبدالستار, یہ عبد الجبار صاحب کے فرزند ہیں. یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اپنے جیب میں جتنے سے سب نکال دیے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب آپ کا جیب بھرتا رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں دے. ایک بھائی نے 200 دیے, ایک بھائی نے 100 دیے ہیں, نام نے بتائے. اچھا اللہ جزائے خیر دے. اور کیا نام؟ محمد اکبر قادری رضوی نے 500 روپے عطا فرمائے, اللہ جزائے خیر دے. اچھا کیا نام آپ کا؟ اور وہ دوست سید حسین رضا صاحب نے 800 روپے اور سید حلیم صاحب نے 200 روپے, سلیم صاحب نے 200 روپے دیے ہیں. اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے. باسمتی چاول چاہیے. یہ ہمارے عبدالسمیع غوری جو ہیں سونا مسوری چاول 50 کلو کے پیسے جو بھی ہوں گے وہ دے دیں گے, کیونکہ ارادہ آپ کا یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کا نیاز کا کھانا اچھا بنایا جائے, باسمتی چاول کا بریانی بنائی جائے انشاءاللہ. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ پاک پورا کر دے سرکار غوث پاک کے صدقے میں. یہ نوجوان بچے نے ماشاءاللہ 1000 روپے دیے ہیں. کیا نام بیٹا تمہارا؟ مرزا صاحب نے 1000 روپے دیے, اللہ جزائے خیر دے. ایک نوجوان نے 100 روپے دیے, اللہ جزائے خیر دے. سید ابراہیم صاحب نے ماشاءاللہ 200 روپے عطا فرمائے. یہ نوجوان ہے, کیا نام بھائی آپ کا؟ آصف میاں, یہ بھی ماشاءاللہ 200 روپے عطا فرمائے, اللہ جزائے خیر دے. یہ ایک نوجوان ہے جیب میں کا پورا نکال دیا ماشاءاللہ. محمد صدیق ماشاءاللہ صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کرے ہیں آج آپ. ہاں الحمدللہ جیب میں جو تھا سب نکال کے دے دیے ماشاءاللہ. کیا نام بیٹا؟ اویس, یہ کم سن بچہ اویس 100 روپے عطا کیا ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں. کریم رضا یہ ماشاءاللہ 50 روپے دیے ہیں. آپ کا نام کی ضرورت نہیں ہے, والا جو بھی ہے یہ صاحب خیر نے ماشاءاللہ عطا فرمایا, اللہ جزائے خیر دے ماشاءاللہ. کیا نام؟ امیر الدین صاحب نے ماشاءاللہ 300 روپے دیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں
خوب برکتیں عطا فرمائے. لاؤ بیٹا. حضرت کی طرف سے. اچھا میری طرف سے دیے گئے 200 روپے. اللہ جزائے خیر دے. حضرت کی طرف سے 100 روپے. اللہ جزائے خیر دے. محمد شرف الدین صاحب ماشاءاللہ یہ 250 روپے عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. کیا نام؟ سید فصیح میاں 50 روپے عطا فرمائے. اللہ جزائے خیر دے. میری طرف سے 100 روپے عطا کیے. اللہ جزائے خیر دے. وعلیکم السلام. کیا نام؟ شکیل خان صاحب ماشاءاللہ ان کے جیب میں جتنا بھی تھا پیسے چلر ویلر سب نکال کے دے دیے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. سرکار غوث پاک کے صدقے میں. کیا نام بیٹا؟ میری طرف سے یہ کمسن بچے نے 500 روپے عطا فرمائے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. وعلیکم السلام. آدم بھائی کی طرف سے یہ 500 روپے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آدم بھائی کو. صابر صاحب ماشاءاللہ 100 روپے عطا فرمائے. اللہ جزائے خیر دے. اب سلسلہ موقوف رکھیے. اب جو بھی حضرات دینے والے ہیں پیچھے نہیں اٹھ کے آ سکے سامنے. مجھے معلوم ہے آنے میں آپ کو تکلف ہو رہا ہوگا، لیکن جب مسافے کے لیے آپ تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ مسافہ کرتے وقت عنایت فرما دیں. انشاءاللہ یہ آپ ہی کے سب پیسے ملا کر کے اور انشاءاللہ بہترین لنگر غوث کا اہتمام کیا جائے گا. اور آپ لوگ اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں اور انشاءاللہ جلسہ غوث اعظم میں شرکت فرما کر ثواب دارین بھی حاصل فرمائیں اور تعلیمات غوث اعظم سے بھی واقفیت حاصل کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور تبرکات غوث اعظم سے ہی مالا مال ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بی بی بیگم اہلیہ عبدالستار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما دے اور عبدالستار کا جو کچھ باقی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حق ان کو دلوا دے. احمد بلالہ کو کوما میں ہے. اللہ تعالیٰ احمد بلالہ کو کوما سے نکال کر ہوش و حواس عطا فرما دے اور صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دے. اے سی میکینک محمد معین میاں جن کے سر پہ بہت گہرا زخم ہوا ہے، اندر سے ہڈی ٹوٹ گئی سر کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان بچے کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دے. رضوان بھائی ہارٹ ہوا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ یہ ہارٹ کی بیماری ان کی دفع فرما کر صحت کاملہ عطا فرما دے. اور نسرین سلطانہ ان کی بھی صحت کے لیے دعا کی گزارش کی گئی ہے. اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما دے. ہو گیا. آج 2 جلسے ہیں ہمارے. ایک جلسہ ہے 7 گنبد ٹولی چوکی مدرسے کا جلسہ ہے، وہاں بھی تقریر ہوں گی. اور دوسرا جلسہ قلعے گولکنڈہ میں ہے، جلسہ استقبال ماہ رمضان کے نام سے. یہ جلسہ چھوٹا بازار صالح نگر کنچے میں ہوگا. اس میں حبیب بھی محسن باقل کا جو ہے صدارت کریں گے. اس فقیر کا خطاب ہوگا اور دیگر علماء کرام بھی خطاب کی سعادت حاصل کریں گے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. اور جو جلسہ ہو رہا ہے ہمارا یہ 2 عنوان سے ہو رہا ہے. ایک جشن ولادت غوث اعظم اور دوسرا استقبال ماہ رمضان. یہ دونوں عنوان سے جلسہ ہوگا انشاءاللہ. جو حضرات سنت نہیں پڑھے عثمان بھائی کے والد صاحب کے لیے دعا کرنا ہے. کل مجھے برسی تھے کہتے غلام یزدانی صاحب. اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا عثمان صاحب کے والد غلام یزدانی صاحب جن کا انتقال ہوا ایک زمانہ ہوا، کل ان کی برسی تھی. پروردگار عالم غلام یزدانی صاحب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما. آمین بجاہ سیدی المرسلین یا رب العالمین.